اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ رانا محبوب عالم آپ سے ایم عالم لیگل ایکسپلورر میں مخاطب ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع حق مہر کے حوالے سے ہے کہ اگر حق مہر ایگریمنٹ کے تحت دیا جائے اور یہ ایگریمنٹ سے حق مہر بیوی کے نام وہ پراپرٹی جو حق مہر جو معاہدہ میں لکھی گئی ہے بطور حق مہر وہ ٹرانسفر نہ ہو، تو کیا اس سوٹ کو، اس پراپرٹی کو جو معاہدہ حق مہر میں لکھی گئی ہے، اس ایگریمنٹ کو انفورس کروانے کے لیے ہم فیملی کورٹ میں کیس فائل کریں گے یا سول کورٹ میں کیس فائل کریں گے؟ تو اس ضمن میں آج ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لیٹسٹ اور شاندار ججمنٹ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ ججمنٹ 2025 ایس سی ایم آر 851 پیج پیش آیا ہوئی ہے۔ اس ججمنٹ کے مطابق ایک خاتون فیملی کورٹ میں ایک فیملی سوٹ فائل کرتی ہے کہ اس کے شوہر نے اپنی زندگی میں 12 ایکڑ رقبہ اس کو ایک ایگریمنٹ کے تحت بطور حق مہر دیا تھا، اور اس ایگریمنٹ کو تحریر کیا گیا گواہان کی موجودگی میں، اور اس کا پوزیشن، اس کا قبضہ بھی خاتون کے حوالے کر دیا گیا۔ اب چونکہ خاتون کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، اور دوسرے جو مدعا علیہ ہیں وہ اس ایگریمنٹ کو ماننے سے انکاری ہیں، تو خاتون نے فیملی کورٹ سے رجوع کیا اور اپنے دعویٰ میں اس نے ایگریمنٹ کا ذکر کرتے ہوئے ایگریمنٹ کے سکرائبر یعنی کہ جس شخص نے ایگریمنٹ کو تحریر کیا تھا اس کو بطور وٹنس عدالت میں پیش کیا، جس نے اپنی تحریر کو ایکسیپٹ کیا اور یہ شہادت دی کہ یہ جو تحریر میں نے لکھی ہے یہ اس کے شوہر کی ڈائریکشن پہ میں نے تحریر لکھی تھی، جو کچھ اس نے لکھایا تھا وہ میں نے اس ایگریمنٹ میں لکھا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق یہ 12 ایکڑ رقبہ بطور حق مہر اس خاتون کو اس کے شوہر نے دی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو مارجنل وٹنس تھے ان حاشیہ گواہان نے بھی سکرائبر اور اس معاہدے کے کانٹینٹس کو کورابوریٹ کیا۔ جب سکرائبر اور مارجنل وٹنسز نے اس ایگریمنٹ کے تمام کانٹینٹس کو مانا اور اس لائن پہ اپنی ایویڈنس دی، تو فیملی کورٹ نے اس شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ایگریمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس اس خاتون کے حق میں ڈکری کر دیا، اور یہ صادر فرمایا کہ یہ ایگریمنٹ کے حوالے سے جو پراپرٹی ہے یہ اس خاتون کے حق میں اس کی ڈگری جاری ہوتی ہے، یہ پراپرٹی اس خاتون کی ہے۔ تو جو مدعا علیہ تھا وہ اس ڈگری سے، ججمنٹ اینڈ ڈگری سے نالاں ہوا، اور اس نے اس کے اگینسٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس ایک اپیل فائل کر دی۔ یہ اپیل بھی الٹیمیٹلی خارج ہو گئی۔ جب یہ اپیل خارج ہوئی تو پھر ڈیفینڈنٹ نے ریٹ جورسڈکشن میں ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو انووک کیا، اور ہائی کورٹ نے بھی جو کنکرنٹ فائنڈنگ آف فیملی کورٹ اینڈ اپیلیٹ کورٹ تھی اس میں انٹرفیئرنس کرنے سے انکار کر دیا، اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو اپ ہیلڈ ہی رہنے دیا، اپ ہیلڈ کر دیا۔ تو اب مدعا علیہ پریزنٹ پٹیشنر
سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی عرضی لے کے آتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریکارڈ کو پروز کیا اور دونوں وکلاء صاحبان کو سماعت کیا تو پٹیشنر کے وکیل نے یہ سٹانس لیا کہ یہ جو پراپرٹی ہے 12 ایکڑ کی پراپرٹی ایک ایگریمنٹ کے تحت اس خاتون کو مل رہی ہے تو یہ ایگریمنٹ انفورس ہونا تھا تو یہ جب انفورس ہونا تھا تو اس کو فیملی کورٹ میں انفورس نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی ایگریمنٹ کو انفورس کرنے کے لیے سول کورٹ کی جورسڈکشن ہے کیونکہ اس کے کانٹینٹس کو دیکھنا اس کے جو جس کی ڈائریکشن پہ یہ ایگریمنٹ لکھا گیا ہے اس کے سائن انگوٹھے ان کو تصدیق کرنا یہ ساری ایویڈنس سول کورٹ میں ہوگی اور سول کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. یہ آرگومنٹ سننے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا کہ جو حق مہر سے ریلیٹڈ کوئی کیس ہوگا کوئی پراپرٹی اگر حق مہر کے اگینسٹ ہے تو وہ اس پراپرٹی کا فیصلہ یا کوئی ایگریمنٹ جو تحریر کیا گیا ہے اور اس ایگریمنٹ میں حق مہر کا ذکر ہے تو اس ایگریمنٹ کو انفورس فیملی کورٹ میں کیا جائے گا. فیملی کورٹ کے پاس اختیار ہے. سیکشن 5 فیملی کورٹ ایکٹ 1964 بڑی کلیئر ہے جس میں یہ بہت واضح ہے کہ کوئی پراپرٹی موویبل یا ان موویبل جو وائف کی پرسنل پراپرٹی ہو اس حوالے سے بھی اگر کوئی کیس ہوگا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو فیملی کورٹ میں وہ سیٹل ہوگا. اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ریگارڈنگ دی ڈاور ہوگا اور وہ ڈاور موویبل پراپرٹی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور اموویبل پراپرٹی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو ڈاور کا کیس ہوگا وہ موویبل ہو اموویبل ہو وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت ہو وہ سارے کے سارے کیس فیملی کورٹ کے زیر اختیار میں آتا ہے اور فیملی کورٹ ہی اس کو ایڈجوڈیکیٹ کر سکتی ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ فیملی کورٹ نے جو فیصلہ کیا کہ ایگریمنٹ جو تحریر ہوا اور اس کا سکرائبر اس کے وٹنسز پیش ہوئے اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ خاتون کے شوہر سے نے ہی ایگریمنٹ تحریر کروایا تھا اور اس کے ہر لفظ درست ہے اس کے کانٹینٹس درست ہیں اور اس کو اس بیوی کے حق میں بطور حق مہر یہ پراپرٹی دی تھی. تو سپریم کورٹ نے کہا جب اس کی تمام ایویڈنس کلیکٹ ہو چکی ہیں تو فیملی کورٹ کو یہ دائرہ اختیار بھی ہے کہ وہ ان کیسز کو سماعت کر سکتی ہے. تو یہ فیملی کورٹ کا فیصلہ درست ہے اور مدعا علیہ جو موجودہ پٹیشنر ہے اس کی یہ پٹیشن خارج کر دی جاتی ہے. تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ تھا جس میں ایگریمنٹ کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی ایگریمنٹ بھی ہوا ہے جس میں ڈاور کی مقدار متعین کی گئی ہے وہ موویبل بھی ہو سکتی ہے اموویبل بھی ہو سکتی ہے تو اس ڈاور کا اگر کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہوگا رائز ہوگا تو اس ڈسپیوٹ کو سالو کرنے کے لیے اس کو سیٹل کرنے کے لیے سول کورٹ نہیں فیملی کورٹ میں کیس فائل کیا جائے گا. آپ کو اگر ہماری یہ کاوش پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور کمنٹس کریں. تھینک یو.